कहना के खा रहा हूँ मैं ठोकरे जहाँ में, तुम ही बताओ आका जाऊँ वाला कहाँ में। महसूस कर रहा हूँ दुनिया है एक धोखा, मतलब के यार सब है कोई नहीं किसी का। किसको मैं अपना जानूं किसका मैं लूं सहारा, मुझको तो मेरे आका है आसरा तुम्हारा। कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गई। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन मुझे मोड़ ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। प्यारे अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह टाइम, सुबह का वक्त है। अभी सुबह बखैर कहेंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इतवार का दिन है आज, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है। फ़लक आज मेरे साथ कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। सुबह मैंने तिलावत की तो फ़लक का मेरे करीब बैठे हैं, तो मैंने कहा आप आएँ सब के लिए मजदे। तो फ़लक जो है ना अभी आए पढ़ने के लिए। अहमद छोटे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो सफाई नहीं है इसमें, तो उसको तो मैं नहीं कहा। बाकी फ़लक जो है ना अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आए हैं अभी। अलिफ बा ता जीम बा, अलिफ बा ता सा जीम, अलिफ बा ता जीम, बा ता सा जीम, अलिफ बा ता सा जीम, बा ता जीम। ये है शिकारी बिल्ली, शेर की तरह परिंदों को पकड़ते हैं और बच्चियों को अपने पाल पोस रहे हैं। देखो छोटे छोटे दो बच्चियाँ अमन से खेलते हैं। अभी अमन नहीं है, डरते भी हैं अमन, इनके करीब नहीं जाते हैं। कहते अमन कहते हैं ये बाव हैं, खा जाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं, खेलते हैं इनसे। बच्चे तो खेलते हैं लेकिन अमन डरते हैं इनसे। आज का मौसम सर्दियों का मौसम, तेज़ हवा चल रही है। आप अंदाज़ा लगाने की बहुत तेज़ हवा चल रही है सुबह से, और ये मौसम सादगार मौसम है। ज़रूरत है इस वक्त किसानों को, ज़मींदारों को और सबको। ये लहराते हैं परचम, तेज़ हवा और धूप, सूरज धूप देता हुआ, सूरज की तपश और धूप धान की फसल को पकने के लिए, और हवा चल रही है ज़मीन को खुश्क करने के लिए। जिन ज़मीनों में पानी है इस वक्त, वो पानी इसको खुश्क हो जाएगी, तो उसके बाद मौसम के मुताबिक जो है गंदम काश्त होगी और चने और सरसों काश्त होंगे। मटर की भी सीधे मौसम है, यानी जो 6 माही का पहले वाला काश्त किया हुआ धान की फसल है उनकी कटाई होगी, और नई 6 माही के लिए जो काश्त होगी वो होंगे गंदम, चने, सरसों और मटर की। तो ये मौसम चेंजिंग, एक सीज़न, एक मौसम एक 6 माही को ख़त्म करके दूसरी 6 माही में दाखिल हो जाता है। तो अभी जो हवा चल रहा है ये एक सर्दियों की आमद है, और गर्मियों को खुदा हाफ़िज़। हमारे छोटे से चमनी का हाल बहुत बुरा है, इनमें ग्रो नहीं है। इसमें मैंने सरसों के बीज लगाए थे, चने के, और कुछ बीज थे धनिया वगैरह की, अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़मीन की सख्त होने की वजह से, या इनमें मिट्टी ऐसी है, कलर की मिट्टी है जो इनको ग्रो होने भी नहीं छोड़ता है, और ये उगते भी सही नहीं है। जो मैंने छोटे छोटे काश्त किए हैं वो इनमें ग्रो नहीं है अभी तक। आज अहमद के रूटीन चेंज है, घर पर इनको चिप्स मिल गया, अभी बैठे रहेंगे। आज बाज़ार भी नहीं गया, इतवार का दिन है, बच्चे स्कूल का काम घर पर कर रहे हैं, और फजर फलक यहाँ पर घूम रहे हैं। ऐसे फलक आपने काम किया है?
آپ کا ہوم ورک اپنا ہوم ورک پورا کرو، صبح کے اسکول جا کے پھر رو گے. جاؤ. چھوٹی میاں بڑے سکون سے سو رہے ہیں، بچے دودھ پی رہے ہیں اور ماں سو رہی ہے بڑے سکون سے. کوئی خوف نہیں ہے ان کو، آمد نہیں ہے ان کو، دیکھتی بھی نہیں ہے. ابھی اتوار کے روٹین، اسکول سے چھٹی اور بچے کام میں مصروف. کوئی اپنے گھر کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اسکول کا. یہ چھٹی کے دن کام ہی ہوتا ہے، گھر پر ہی کام ہوتا ہے. ابھی گھر پر کام کر رہے ہیں تو میں چلوں گا ابھی بازار سے ہو کر آفس. آج بازار بھی نہیں گئے، احمد کو یہیں پر چپس لے کر احمد کو راضی کر دیا ہے. ابھی احمد گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا رہا ہوں آفس. تو 7 منٹ کے ساتھ رہیے. ہمارا سواری ہمارے لیے تیار کھڑا ہے، بائک پہ بیٹھیں گے، چلیں گے. ہم یہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارا ٹرین ایسے ہیں. آج بچوں کو چھٹی ہے. اس وقت میں بازار جا رہا ہوں تو بازار میں جو جنس نظر آ رہے ہیں، گندم کی، سرسوں کی اور چنے کی، اس وقت ان کی بیج بیچنے کی ٹائم ہے. کچھ لوگ خرید رہے ہیں، کچھ لوگ جو ویاپاری جو ہے بیچ رہے ہیں. تو یہ گندم جو ہے ابھی خرید رہے ہیں تو اگانے کے لیے موسم ہے ان کا. یہ لوڈ ہو رہا ہے گاڑی گندم کی اور سرسوں کی جنسوں کی. تو ابھی جو ہے ان کا موسم ہے خریدنے کی اور ان کی کاشت ہونے کی موسم ہے. ابھی بالکل موسم جو ہے عروج پہ ہے گندم کی، یہ چنے کی، سرسوں کی، مٹر کی. یہ جو جنسیں یہ گاڑیاں سارے لوڈ ہو جا رہے ہیں. تو ابھی یہ میں بازار میں جا رہا ہوں. بازار کا بھی کچھ راستہ دکھا رہا ہوں. یہ الخدمت والا گاڑی جو کہ NGOز کا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے ڈسپنسر دوائی وغیرہ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے بازار کی منظر. کہیں پر روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں پر پانی ہے. یہاں پر روڈ میں پانی پڑا آیا ہوا ہے، نکالی سیوریج لائن سسٹم کا سسٹم بالکل برا حال ہے. روڈ کے اوپر پانی ہے بالکل. راستے شہر کے اندر جو ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اور کہیں پر پانی ہے، کہیں پر ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں جو ہیوی لوڈ والی گاڑیاں بہت مشکل میں آتے ہیں، بہت تکلیف میں آتے ہیں، لوگ بھی بہت تکلیف میں آتے ہیں. شہر سے باہر نکلنے کے بعد جو ہے روڈ اچھا بنتا ہے. یہ تو ہائی وے روڈ کے بائی پاس روڈ کے ساتھ ہیں، جو یہ روڈ بالکل چمک دمک کے ساتھ ہیں. شہر سے نکلتے ہی روڈ جو ہیں بہت اچھے ہیں. شہر کے اندر جو روڈ ہیں وہ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کی فنڈ وغیرہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، وہاں کام بالکل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہے مندر. اور زمین بھی جو ہے ابھی تو وہ تیاری کر رہے ہیں لوگ گندم کاشت کرنے کی. یہ مندر ہیں وہ گندم یہ روڈ زمین جو تیار کی گئی ہے لوگوں نے، ہل وغیرہ چلائے ہوئے ہیں. 10-15 دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ ان میں گندم کی کاشت ہونے کی شروع ہو جائے گی. ابھی پانی بھی ہے اس وقت اور یہ زمین جو ہے بہت تیار ہے. یہاں نہر میں پانی ہے تھوڑا سا. اس وقت زمین میں پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی گندم اگائیں تو پانی دیں گے. یہ تو بھائی عصر نماز کے بعد کا منظر، نماز پڑھ کر باہر نکلا ہوں. تو ابھی یہ عصر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ منظر مسجد شریف کی باہر کا. یہ کانے اپنے موسم کے ساتھ جو ہے نا یہ گوشے اپنے نکالے ہوئے ہیں. جیسے ہی سردی کی ہوا لگی ہے ان کو، ان کے گوشے نکلے ہیں. تو یہ سردی کی آمد کی جو ہے اطلاع ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں. آج بالکل موسم ٹھنڈا ہے اور سردی ہے، بالکل ٹھنڈا سے ہو رہا ہے. ہوا میں بھی ایسی نمی ہے کہ آج سردیاں آئی ہوئی ہیں بالکل. یہ کانے جو نکلتے ہیں، ان کے جو گوشے نکلتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے یہ سردیاں بالکل جاتی ہیں. یہ سب سردیوں میں جیسے ہی آتی ہیں اس کی تیار ہو جاتی ہے. یہ سورج کا منظر عصر کی نماز کا بعد کا. تو ہم آپ سے آج کی بلاگ کا اختتام کریں گے. عزت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ جہاں بھی رہیں تو مسکراتے رہیں. دعا کیجیے سب کے لیے، پیارے ملک کے لیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو کہ جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے اور عزت فرمائے. پھر کل نہیں میرا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور جو آپ کی ارد گرد میں ایسے بندے ہیں جن کی خیال کرنے والا کوئی نہ ہو ان کا بھی خیال رکھیے گا. جن کے سروں کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ اپنا تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے. ان کا خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.